آج جب نشہ کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو ہمارا ذہن فٹاک سے فوراً ہمارا ذہن شراب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، شراب کے اندر نقصان ہے، سب کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ شراب یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، سب کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ اس کا استعمال باعث گناہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب نشہ کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا ذہن سگریٹ کی طرف نہیں جاتا، اکثر لوگوں کا ذہن بیڑی کی طرف نہیں جاتا، تمباکو کی طرف نہیں جاتا، گٹکھا کی طرف نہیں جاتا، زردہ کی طرف نہیں جاتا، گل کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو نشہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ جبکہ بہت سارے علماء کرام نے ان تمام کی تمام چیزوں کو، بیڑی کو، سگریٹ کو، تمباکو کو، زردہ کو، ان تمام کے تمام چیزوں کو بہت سارے علماء کرام نے خمر میں شمار کیا ہے۔ اور خمر کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خمر کو حرام قرار دیتے ہوئے قرآن کریم سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 90 کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، بے شک خمر، جوا، بت پرستی، فال کے تیر، یہ سارے کے سارے شیطان کے گندے کام ہیں، لہٰذا تم ان تمام کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، ان تمام کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان تمام کے تمام چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بت پرستی کے ساتھ، جوا کے ساتھ، فال کے تیر کے ساتھ خمر کو بھی حرام قرار دیا ہے، شیطانی عمل قرار دیا ہے، گندا کام قرار دیا ہے۔ تو خمر کا کیا معنی ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کی توضیحات اور تشریحات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خمر عہد نبوی میں اور عہد صحابہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں خمر کا اطلاق کسی مخصوص شراب پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر اس چیز پر خمر کا اطلاق ہوتا تھا جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہو جائے یا عقل میں خرابی کا سبب بنے۔ جیسا کہ اس تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح مسلم حدیث نمبر 7559 کے اندر موجود ہے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جس کے استعمال سے نشہ پیدا ہو جائے، خمر وہ ہے جس کے استعمال سے عقل میں پردہ پڑ جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر 5218 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ قول کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی سجادہ نشین کا یہ قول نہیں ہے، کسی پیر کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بات رب العالمین کی ہوا کرتی تھی اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں چاہے جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں خمر میں شامل ہیں۔ عزیزان گرامی، چاہے لوگ اس کو نام سے، جس نام سے بھی پکاریں، چاہے لوگ اس کو چرس کے نام سے پکاریں، بھنگ کے نام سے پکاریں، زردہ کے نام سے پکاریں، ہیروئن کے نام سے پکاریں، یا لوگ اس کو بیڑی کا نام دے دیں، تمباکو کا نام دے دیں، سگریٹ کا نام دے دیں، زردہ کا نام دے دیں، نام کے بدل جانے سے اصل نہیں بدل جاتی۔ نشہ چاہے شراب کا ہو، نشہ چاہے بیڑی کا ہو، نشہ چاہے تمباکو کا ہو، تمام کے تمام نشہ اور اشیاء میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ایک عادی آدمی سگریٹ پینے سے، اسی طرح سے بیڑی پینے سے وہ اپنے اندر سکون کو پاتا ہے، اس کی عقل میں کوئی فطور نہیں آتا، اس لیے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔
تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کی سمجھ کا فیر ہے۔ اگر آدمی رب العالمین کی دی ہوئی نعمت عظمیٰ کا صحیح استعمال کرے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے، اپنی فکر کا صحیح استعمال کرے، تو اس طرح کی بات وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ایک عادی شرابی اگر ایک متعینہ مقدار یا اس سے کم شراب کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے اندر وقتی سکون کو پاتا ہے، اس کی عقل میں کوئی فطور نہیں آتا وقتی طور پر۔ اسی طرح سے گٹکا کا معاملہ ہے، زردہ کا معاملہ ہے، سگریٹ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کو کسی ایسے شخص پر ٹرائی کر لیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نشہ نہ کیا ہو، پھر اس کو جہری نماز پڑھانے کے لیے کہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کی ایک معمولی مقدار نئے آدمی پر نشہ طاری کر دیتی ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، قے، سر درد اور اعضاء شکنی کی علامات پیدا ہونے لگتی ہے، تو پھر اس کا استعمال کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 3681 کے اندر روایت موجود ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اسی طرح سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد حدیث نمبر 3687 کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام وما اسکر منہ الفرق فملء الکف منہ حرام۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جو چیز ایک پیالہ کی مقدار میں نشہ دیتی ہو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔ یہ بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ منشیات کا استعمال چاہے کثیر تعداد میں ہو یا قلیل تعداد میں ہو وہ حرام ہے۔